الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم کیوں کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کے لیے صرف کنز الایمان کو سامنے رکھیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جس طرح کہ پہلی ویڈیو کے اندر ہم نے اس کی خوبیاں بیان کی، آج بھی اسی حوالے سے کنز الایمان کی خوبیاں آپ کے سامنے رکھیں گے چند ایک مثالوں سے۔ پہلی مثال آپ یہ سمجھیں کہ قرآن پاک میں ایک جگہ لفظ خدع استعمال ہوا ہے، ایک جگہ لفظ مکر استعمال ہوا ہے، اور دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ مختلف جگہ پر جب استعمال ہوتا ہے تو معنی مختلف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک کے 5ویں پارے میں ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ ترجمہ بالکل غلط ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت المنان کے ترجمہ کنز الایمان کے سوا آپ جس ترجمے کو اٹھا کے دیکھیں گے یہی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اللہ کے لیے دھوکے کا ثبوت کر رہے ہیں کہ اللہ معاذ اللہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، اور یہ اللہ کے لیے اس قسم کا لفظ بولنا واضح بے ادبی ہے۔ اور امام محمد رضا خان نے کیا ترجمہ کیا؟ فرمایا منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور اللہ ان منافقوں کو غافل کر کے مارے گا، ان کو دھوکے کی سزا یہ دے گا کہ ان کو غفلت کی موت مارے گا۔ اب یہ ترجمہ جو ہے دوسروں سے بالکل مختلف ہے اور ادب کے عین مطابق ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے مکر۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا۔ باقی مترجمین نے ترجمہ کیا کہ ان لوگوں نے چال چلی، منافقوں نے، کافروں نے چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت اشیاء امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ یہ کیا کہ انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے ایک خفیہ تدبیر فرمائی۔ یہاں اللہ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو معنی چال چلنا نہیں ہوگا، فرمایا خفیہ تدبیر، جس طرح ہے واللہ خیر الماکرین کہ اللہ خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، اللہ کی تدبیر خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ تو لفظ مکر، لفظ خدع جب بندے کے لیے استعمال ہوگا تو معنی اور ہے، اور جب یہ لفظ اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوگا تو معنی اور ہوگا، اور جو شخص دونوں جگہوں پر ایک ہی معنی کرے گا تو وہ غلطی کر جائے گا۔ تو کتنا فرق ہے ترجمے کے اندر۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک مشہور و معروف سورت ہے سورۃ الضحیٰ، اس کی آیت نمبر 7 ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور لوگ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اور پایا تجھ کو بھٹکتا ہوا پھر راہ دی۔ فارسی میں ایک شخص نے ترجمہ کیا وَیافت ترا راہ گم کردہ، یعنی شریعت نمی دانستی پس راہ نمود، معاذ اللہ۔ معنی کیا ہے کہ اے حبیب اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو پھر آپ کو دین اسلام کا سیدھا راستہ دکھایا۔ اب یہ ترجمے صریح جو ہے بے ادبی پر دلالت کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ کس مترجم نے ترجمہ ادب والا کیا اور کس نے جو ہے بے ادبی والا کیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا، فرمایا معنی یہ نہیں بن رہا، معنی یہ بن رہا ہے کہ اے محبوب اللہ نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راستہ دکھایا، اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ اب اس ترجمے کو آپ 2 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں تو اپنے دل کے اندر ایک سکون سا محسوس کریں گے، آپ کے دل کے اندر جو ہے سکون کی لہر دوڑ جائے گی، عشق رسول کی لہر دوڑ جائے گی اور آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اور دوسرے آپ کے علاوہ جو لوگ ترجمہ کر رہے ہیں معنی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو
گمراہ پایا، معاذ اللہ راستے سے ہٹا ہوا پایا، بھٹکتا ہوا پایا، تو اللہ نے آپ کو پھر سیدھے راستے پر چلا دیا، معاذ اللہ۔ اب یہ دیکھو کتنا بے ادبی والا ترجمہ ہے، اور امام احمد رضا خان نے ایسا ترجمہ کیا، قربان جائیں آپ کے علم پر، آپ کے عشق رسول پر، کہ آپ نے فرمایا معنی یہ نہیں بن رہا، معنی یہ بن رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اے حبیب ہم نے تمہیں اپنے راستے میں جو ہے محبت میں خود رفتہ پایا، ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ کتنا پیارا ترجمہ ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایمان بچانا ہے، قرآن پاک سمجھنا ہے تو کنز الایمان کو سامنے رکھیں۔ ہم تو حیران ہوتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ سارے ترجمے برابر ہیں، بس سب پڑھ لو۔ برابر کس طرح ہے؟ ایک شخص جو آج کل بڑی ویڈیو بناتا ہے، اس سے سوال کیا گیا، وہ اس کو انجینئر کہتے ہیں، انجینئر مرزا، اس سے سوال کیا گیا جی ترجمہ کس کا پڑھنا چاہیے؟ اس نے کہا جو مرضی ہے ترجمہ پڑھو، سب برابر ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تمہیں برابر نظر آتا ہے؟ ایک آدمی اللہ کے لیے وہ ترجمہ کر رہا ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ مکر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے والا ہے، تو یہ ترجمہ کیا گیا، اور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ اب کتنا فرق ہے، ایک مترجم ترجمہ کر رہا ہے حضور پاک کے لیے لفظ دال کا ترجمہ کر رہا ہے کہ آپ گمراہ تھے، راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، اور اعلیٰ حضرت ترجمہ فرما رہے ہیں نہیں، اللہ کی محبت میں آپ خود رفتہ تھے، اللہ کی محبت کے اندر جو ہے آپ اس طرح محو رہتے تھے، ہر وقت پریشان رہتے تھے، محبت الہی کے لیے آپ ہر وقت پریشان رہتے تھے، کہ اللہ نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، ہم نے جو ہے تجھے قبول فرمایا ہے، ہم نے تجھے تیری عزت کو چار چاند لگا دیے۔ ایک جگہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اس کا معنی اور مترجم کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے گناہ معاف کر دی، اللہ نے تیرے اگلے گناہ، تیرے پچھلے گناہ معاذ اللہ حضور کے لیے گناہ ثابت کر دیا۔ اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ جب کیا فرمایا یہ ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ یہ بن رہا ہے اے محبوب ہم نے تجھے روشن فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے، تیرے سبب سے تمہارے اگلوں کے گناہ معاف فرمائے، تمہارے پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے۔ اب ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، کتنا صاف فرق ہے کہ فرمایا اللہ تمہارے سبب سے تمہارے امت کے گناہ معاف فرمائے، تمہاری وجہ سے، کیونکہ نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ ایک مترجم ترجمہ کر رہا ہے کہ گناہ کے نسبت حضور کی طرف کر رہا ہے کہ اے محبوب اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے، تیرے اگلے پچھلے گناہ، اور ایک اعلیٰ حضرت ہے فرمایا کہ نہیں معنی یہ نہیں ہے، معنی یہ بن رہا ہے اے حبیب اللہ نے تیری وجہ سے، تیرے توفیل، تیرے اگلوں کے، تیرے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیا۔ ترجمے میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو یہ کہہ دینا کہ سب ترجمے برابر ہیں قرآن پاک کے بالکل غلط ہے۔ قرآن پاک کا صحیح ترجمہ جو ہے وہ کنز الایمان ہے، ایمان کا خزانہ، نام ہی پیارا ہے کنز الایمان، کہ ایمان بچانا ہے، حضور پاک کی محبت دل میں بسانی ہے تو کنز الایمان کو سینے سے لگا لو۔ کنز الایمان پڑھیں گے انشاءاللہ جو ہے ہمارے دل کے اندر عشق رسول کی لہر دوڑ جائے گی، اور ہمارا سینہ حضور کی محبت کا جو ہے مدینہ بن جائے گا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہو تو کنز الایمان سے پڑھا جائے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے خیال رکھا گیا ہے، ہر مقام پہ ہر آیت کے نیچے ترجمہ لکھتے ہوئے امام احمد رضا خان نے شان الوہیت کا لحاظ بھی رکھا ہے، اور ادب مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔